الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، بالآخر اس مبارک سورت کی ان آیتوں پر ہماری بات آن پہنچی کہ جس میں آخری دائمی قائمی اور ہمیشگی فیصلوں کا وقت ہوتا ہے، اور بات واضح ہو گئی کہ انسانوں کے دو طبقے ہوں گے، ابرار فجار. ابرار کے لیے الگ، فجار کے لیے الگ، مگر جو سلوک ہوگا وہ ایک ہی وقت میں، ایک زمانے میں، ایک جگہ پر ہی ہوگا. ابرار کون ہیں؟ ابرار وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کی. اب اللہ رب العزت کی بندگی کی بات جب آتی ہے تو کوئی سمجھتا ہوگا کہ شاید بندگی کا نام یہی ہے کہ سر و سجود رہو، مسجد میں آ گئے نماز پڑھ لی، گھر میں نماز پڑھ لی، جہاں کہیں پڑھ لی، نماز تک تو آپ ماشاءاللہ سچے پکے اچھے مسلمان ہیں. نماز کے بعد فی امان اللہ، اس کے بعد اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ کوئی حکم تم پر لاگو نہیں ہوتا. کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، چلنے چلانے میں ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی بندگی انسانی زندگی کے تمام حدود اور قیود پر مشتمل ہے. کوئی حد ایسا نہیں، کوئی ایریا ایسا نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی بندگی کا کوئی نہ کوئی حکم نہ ہو. اور انسانی اعضاء و جوارح وہ اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنے رب کی بندگی کرتا ہے یا اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے. نافرمانی بھی انہی اعضاء سے اور اطاعت بھی انہی اعضاء سے. تو ابرار کون ہیں؟ وہ نہیں جنہوں نے پیدا ہوتی ہی والدین نے نام ابرار رکھا. ابرار کا معنی خدا پرست انسان، اللہ کی بندگی کرنے والا انسان. اور اللہ کی بندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی شامل ہے. سمجھ لیجیے اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے. اس کے لیے قیادت اور سیادت، آئینہ اور قالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی اطاعت اللہ کی بندگی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بندگی کرو اور رسول کی فرمانبری اور اطاعت. دراصل رسول کی اطاعت اللہ کی بندگی ہے، کیونکہ رسول معذب ہے، ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے کرتا ہے اللہ رب العزت کے فرمان کی روشنی میں کہتا اور کرتا ہے.
امت کے لیے وہ نمونہ ہے آپ کی نماز، آپ کے اعمال. اس لیے تو ایک واقعہ آپ کو بتا دوں. کسی نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا اور آپ نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لی اور سلام پھر. صحابہ کرام نے سکوت اختیار کیا، کیونکہ اللہ کے رسول پر احکامات نازل ہو سکتے ہیں، کبھی بیشی بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے یہی سمجھ لی کہ شاید 4 رکعت والی نمازوں کے لیے تخفیف آ گئی اور 2 رکعت کر دیے گئے. مجمع میں ایک صحابہ اور بھی موجود تھا، اس نے ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ فراموش ہو گئے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ واقعی جس طرح یہ بزرگ فرما رہے ہیں بات اسی طرح ہے. جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھی. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا احتمال تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ سکوت اختیار کریں، جو اللہ کے رسول کر لے آپ وہی کرتے جائیں. اور جہاں کہیں ایسی کوئی بات ہوتی، کوئی سہو یا فراموش بھولاپن وغیرہ قسم کی کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرما دیتے، یاد آنے پر اس کی اصلاح فرما دیتے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے عبادت دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کی باتیں اور اعمال ہیں ان کے مطابق چلنا اللہ کی بندگی ہے. تو نیکوں کے لیے فرمایا ان الابرار، اللہ کی بندگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور خلق خدا کے لیے مفید شہری، یہ ہیں ابرار. اور ان کے مقابلے میں وَإِنَّ الْفُجَّارَ، فاجر قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے احکامات توڑنے والے، اللہ کی بندگی میں کوتاہی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی اور راستے کا انتخاب کرنے والا، اور خلق خدا کے لیے مصیبت. اب ایسے آدمی جب چوری کو گناہ نہ سمجھ لے، ڈکیتی کو گناہ نہ سمجھ لے، لوگوں کے عزت آبرو پر دست درازی کو گناہ نہ سمجھ لے، تو ظاہر ہے خلق خدا کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. اس کے لیے پھر طاقت مرکز بن جاتا ہے. جہاں طاقت ہو اس سے بڑھ کر تو وہاں جرأت نہیں کرتے، اور جہاں کہیں طاقت نہ ہو اور لوگ اس سے کمزور ہوں نسبتاً تو ان پر حملہ آور ہوتا ہے. جبکہ اسلام کی حاکمیت میں انسانیت کے لیے یکساں قانون ہے کہ بود و باش کے لیے قوی اور ضعیف کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ شرط ہے کہ آپ قوی ہیں تب بھی اللہ کے قوانین نہ توڑیں، اگر آپ ضعیف ہیں تب بھی اللہ کے قوانین نہ توڑیں. شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، چوری نہ کریں، خلق خدا کی عزت اور آبرو پر حملہ نہ کریں، لوگوں کے مال، لوگوں کی جان، اپنے بائی بندن میں خون خرابہ، اپنے یتیموں اور بے بس قسم کے لوگوں کے حقوق پائمال کرنا، ان سے دوری یکساں طور پر اللہ کا حکم ہے. تو ان الابرار لفی نعیم، حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگ وہ دائمی نعمتوں میں ہوں گے. نعیم نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور وہ بھی یعنی کثرت سے نعمتوں کی ہی یعنی ان کے پاس برمار ہوگی. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کی ویلیو اور حیثیت ایک نعمت سے کم ہو. اور نعمت اس عظیم الشان قیمتی چیز کو کہتے ہیں جو مجھے اور آپ کو اچھا لگے، بغیر ہماری محنت اور ہمارے حیثیت کے وہ ملے، باارزش ہو، قیمتی ہو. ہم جیسے زندگی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. آنکھیں، کان، زبان، عقل، وہاں کی نعمتیں اسی طرح کے ہیں کہ انتہائی عظیم الشان اور قیمتی ترین چیزیں آپ کو مفت میں مل جائیں گی. یعنی مفت میں یہ ہے کہ وہاں آپ کوئی قیمت نہیں چکائیں گے. 2-4 دن والی یہاں کی زندگی کو اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی سودا بازی کر لو،
اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو سودا کیا اس پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ اللہ رب العزت تو سودا کو منسوخ نہیں کرتا، آپ بھی منسوخ نہ کریں۔ اور میرے اور آپ کے سودا منسوخ نہ کرنے کا معنی یہ ہے میرے بھائی بہن اور بیٹا اور بچہ، سودا منسوخ نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ جمے رہیں۔ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر جمے رہو، ڈٹے رہو، کرنے کے کر لو، نہ کرنے کے نہ کرو، دینے کے دے دو، نہ دینے کے نہ دے دو۔ اسی طرح اپنے کام چلا دو، زندگی کے مقاصد حاصل ہوں گے۔ آج ہمارے نشست کا وقت ختم ہو گیا، انہی باتوں پر آج اتفاق کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے درگزر فرمائے ہماری اور آپ کی، اور ہمیں دین و دنیا کی ہر خیر و سعادت نصیب فرمائے، اور آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے اللہ رب العزت آسان فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے والدین، اولاد، ہمارے تمام متعلقین، دوست احباب، ہم سب کی دنیا اور آخرت میں دستگیری فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔